السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملے گا وہ سبق آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک کدو کی، یعنی جو موٹے موٹے بھلیا کدو بولتے ہیں، جس کو گول والی لوکی جو ہوتی ہے اس کو ہمارے علاقے میں کدو بولا جاتا ہے، تو بھلیا کدو کے باغ سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ بیل تو بہت پتلی ہے، معمولی سی بیل ہے، لیکن اس کے اوپر اتنے اتنے موٹے کدو، بھلیا کدو لٹکے ہوئے ہیں جن کے وزن کی وجہ سے بیل بھی نیچے کو آ رہی ہے۔ پھر وہ وہاں سے گزرتا ہوا آم کے باغ میں پہنچا، اور اس نے آم کے باغ میں یہ دیکھا کہ موٹے موٹے درختوں پر چھوٹے چھوٹے سے آم لٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس کی عقل حیران رہ گئی، اور اس نے یہ کہا کہ حالانکہ اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو موٹے موٹے بھلیا کدو تھے وہ ان موٹے موٹے درختوں پر ہوتے، اور جی یہ باریک باریک آم یہ ان باریک باریک بیلوں پر ہوتے۔ اور ظاہر ہے اگر میں اور آپ ذرا اپنی اس عقل کامن سینس سے دیکھیں تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہاں بھئی اس کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ تو اس نے اس بات کو سوچتے ہوئے یہ کہا، اور کفریہ جملے بولے اس نے، اور کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ کو کسی سے مشورہ ہی لے لینا چاہیے تھا، اور آگے یہ کہہ دیا کہ اسے مجھ سے ہی مشورہ لے لینا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، کہ جہاں جو چیز ہونی تھی وہاں وہ چیز نہیں کہی۔ ارے وہ موٹے موٹے بھلیا کدو یہاں موٹے موٹے درختوں پر ہوتے، اور یہ باریک باریک آم وہاں جو ہے باریک باریک اور پتلی معمولی سی بیلوں پر ہوتے۔ یہ تھا عقل کے مطابق فیصلہ، لیکن وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ نے کسی سے فیصلہ نہیں لیا جس کی وجہ سے یہ غلطی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ہمارے فیصلے پر تم اعتراض کرتے ہو اور طنز کرتے ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عقل میں ہماری مصلحتیں کیسے آ سکتی ہیں۔ بس اللہ کو وہ دکھانا تھا، اور اس کی کھوپڑی میں اس کی عقل میں وہ بات ڈالنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیند دی، اس پر نیند کا غلبہ کیا، اور جیسے ہی اس شخص پر نیند کا غلبہ آیا وہ آم کے درخت کے نیچے سو گیا، اور جیسے ہی وہ آم کے درخت کے نیچے سویا تو اللہ تعالیٰ نے درخت پر لگے ہوئے ایک آم کو حکم دیا اور کہا کہ ٹوٹ جا۔ وہ آم درخت سے ٹوٹا، درخت سے جدا ہوا، اور اس سوئے ہوئے اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کے جو احکام ہیں اس پر اعتراض کرنے والے اس شخص کی کھوپڑی پر لگا، اس کے سر پر آ کر لگا۔ جیسے ہی وہ درخت سے ٹوٹنے والا آم اس کے سر پر آ کر لگا تو وہ فوراً بیدار ہوا اور وہاں سے بھاگا، کیونکہ بہت تیز وہ اس کو لگا وہ سر میں، اور کہنے لگا کہ اب مجھے خدا کی خدائی سمجھ میں آ گئی، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں آم کیوں ہیں اور وہاں موٹے موٹے بھلیا کدو کیوں ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر تو نے یہاں ان موٹے موٹے بھلیا کدو کو لگایا ہوتا اس درخت پر تو آج تو میرے دماغ کا جو ہے میرے سر سے بھیجا بالکل جدا ہو گیا ہوتا۔ یہ تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ جس طرح کر دیا ہے ہمیں اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے تمام فیصلوں کی مصلحتوں کو انسان کا یہ ناقص دماغ یہ قبول کر لے، یا اللہ کے فیصلوں کی تمام مصلحتیں ہمارے دماغ میں آ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ کس مصلحت سے کیا فیصلہ کر رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کے نتیجے بعد میں آنے ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر وہ انسان کو غلط لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات تو غلط ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دماغ پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں پر پورا اعتماد اور یقین کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ اللہ نے جو فیصلہ جس طرح کر دیا ہے، یا اللہ کی کتاب جو بات جس طرح کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ کا فرمان جس بات کو جس طرح کہہ رہا ہے، اس میں ہی انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بہتری ہے۔ آج کے اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے۔